بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم کے نسبت سے گوشت سے متعلق آپ کو افعال و اثرات اور اس کی افادیت بتانے والا ہوں۔ یاد رکھیں، ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسے جانوروں کا گوشت کھانا چاہیے جس کی اجازت اسلام نے دی ہو، اور گوشت تازہ اور چھوٹی عمر فربہ جانور کا ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا خمیر تعفن نہ آ گیا ہو۔ گوشت خوری کے معاملہ میں اگر ہم غیر مسلم انسانی برادری کو دیکھیں تو بڑا ہی تعجب ہوتا ہے، چونکہ گوشت میں کیمیاوی طور پر نائٹروجن، چربی، نمکیات اور پانی ہوتا ہے۔ اس لیے گوشت کے اجزاء کی تحلیل یعنی گوشت کی کمی جسم کے اندر گوشت ہی پورا کر سکتا ہے، یا ایسی اغذیہ اشیاء کھائی جا سکتی ہیں جن میں نائٹروجن کے اجزاء زیادہ ہو۔ ایسی غذا کو نائٹروجن یا پروٹوجینس غذا کہتے ہیں، جیسے چنے، بیسن وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کریلے وغیرہ۔ یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ پروٹین جو حیوانی غذاؤں سے حاصل ہوتا ہے وہ نباتاتی پروٹین سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی نباتاتی پروٹین زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں، ہماری سبزیاں وغیرہ یا غلہ جات وغیرہ۔ مزاج یعنی تاثیر کے لحاظ سے مجموعی طور پر ہر قسم کا جو جانور ہے اس کا گوشت خشک سرد یا خشک گرم ہوتا ہے، لیکن ہر جانور یا حیوان کے مستقل مزاج کا اثر اس کے گوشت پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا بھیڑ اور خرگوش کا مزاج تر سرد ہوتا ہے، یعنی اس سے جو ہے جسم میں بلغم، رطوبت یہ پیدا ہوتی ہے اور دیر سے ہضم ہوتا ہے اور گیس وغیرہ پھارا پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر جانور کے جو اجزاء ہیں اس کی تاثیر بھی اپنے اپنے طور پر، مثلا دماغ کا گوشت یعنی سری کا گوشت جو ہے وہ جسم کے اندر نرمی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، دیگر گردوں اور انتڑیوں۔ اس کا گوشت جو ہے یہ جسم کے اندر حرارت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جانور کو جو ران والے حصے ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر، خون کے اندر خشکی کو بڑھاتے ہیں، اور مچھلی جو ہے وہ خاص طور پر خون کے اندر، جسم کے اندر جو ہے خشکی بڑھاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افعال و اثرات کے لحاظ سے چونکہ دنیا میں مختلف مزاج کے حیوانات پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے گوشت کے افعال و اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا بھینس کا گوشت جو ہے وہ جسم میں خشکی سردی کو بڑھاتا ہے، اور گائے کا گوشت جو ہے وہ قدرے یہ بھی خشکی سردی بڑھاتا ہے، لیکن اس میں قدرے ایک حرارت ہوتی ہے، لیکن جسم کے اندر، خون کے اندر یہ تعفن پیدا کرتا ہے گائے کا گوشت جو ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بھینس کے گوشت کے اثر کو کم کرنے کے لیے گائے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خون اور جسم کے اندر اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے، بھینس کے گوشت کو کم کرنے کے لیے اثر کو گائے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت جو ہے وہ تمام گوشتوں سے زیادہ طاقت والا، زیادہ لذیذ اور زود ہضم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ زیادہ پروٹین اور جو ہے نباتاتی پروٹین جو ہے وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے جو پرندے ہیں، مثلا مرغ، تیتر، بٹیر، اور خاص طور پر جو ہے وہ چڑا ہوتا ہے، یعنی اس کا گوشت جو ہے، یہ گوشت بہت ہی زیادہ جسم کے اندر جو ہے، خون کے اندر حرارت پیدا کرتے ہیں اور لذت پیدا کرتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، یعنی مقوی ہوتے ہیں، مقوی عضلات، یعنی گوشت کو بڑا مضبوط بنانے کے لیے نا چھوٹے پرندوں کا گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مقوی با ہوتے ہیں، ممسک ہوتے ہیں، کثیر الغذا ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ زیادہ نہیں کھائے جا سکتے۔ اگر زیادہ کھائیں تو پھر ان کا جو ہے وہ، مثلا ایک وقت میں آپ حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر یہ نقصان دہ ہیں، یعنی کھانے کے اندر یہ قلیل الغذا ہیں، یعنی قلت کے ساتھ، یعنی کم مقدار میں یہ کھائے جاتے ہیں چھوٹے پرندوں کے جو گوشت ہیں۔ تو اگر زیادہ کھا لیا جائے تو یہ بھی پھر تعفن پیدا کرتے ہیں اور جگر کو تیز کر کے جو ہے وہ صفراوی کیفیات، یعنی صفرا یرکان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو پوری کم مقدار میں یہ بڑی اچھی بہترین حرارت جو ہے جسم کے اندر، خون کے اندر قوت باہ اور قوت عضلات یعنی گوشت کو مضبوط بناتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں یہ نہیں کھانے چاہیے، یعنی اس میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کو وہ چیز اس وقت ہی فائدہ دیتی ہے جب جسم کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں آپ کو گوشت کے نقصان یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ نقصانات اس کا یہ ہیں کہ یہ مقولہ بالکل درست اور مشہور ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے۔ چونکہ گوشت مزاج کے لحاظ سے خشک ہوتا ہے، خشکی یعنی عضلاتی اثرات کا حامل ہے، تو اس لیے اس کے مسلسل استعمال سے جوش خون، بلڈ پریشر، طبیعت، زود رنج یعنی غصہ آور
اور وحشت مائل بحیوانیت ہو جاتی ہے، یعنی طبیعت مزاج جو ہے اس کے زیادہ استعمال کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، خود غرضی اور نفسانیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ جنگجو قوم کے لیے اعتدال کے ساتھ گوشت کھانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی جوانوں کے لیے ہفتہ میں 2 دن کا گوشت کا وقفہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اعتدال قائم رہے۔ اب اس گوشت کے میں آپ کو فائدے بتلانے والا ہوں۔ ضعف معدہ کے مریضوں کو گوشت کیما کی صورت میں دینا چاہیے۔ جسم میں بلغمی رطوبات دمہ کو خارج کرنے کے لیے، جسم میں خشکی کے اثرات بڑھانے کے لیے گوشت بھون کر کھانا چاہیے۔ عام استعمال کے لیے شوربے والا گوشت یا سبزی گوشت بہتر رہتا ہے، اور عام استعمال کے لیے سب سے بہتر گوشت بکرے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گائے بھینس کے 1-2 سالہ بچوں کا گوشت بطور دوا غذا کھایا جاتا ہے۔ کبوتر کا گوشت فالج لقوا کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ چیڑوں کا گوشت تقویت باہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ضعف باہ، دمہ، بلغمی کھانسی اور حرارت عزیزی کی کمی کے مریضوں کو مرغ کا گوشت بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اور فربا بکرے کی کلیجی جو ہے وہ دق الاطفال کے لیے، یعنی بچوں کو بھون کر کلیجی جو ہے وہ کھلائی جائے تو بہت مفید رہتی ہے۔ بچوں کے سوکڑے، دست، قے، مسلسل بخار، کھانسی کے لیے نہایت مفید ہے۔ جو فربا اور تندرست نوجوان بکرے کی کلیجی جو ہے وہ بھون کر ان ایسے بچوں کو کھلائی جائے۔ اللہ پاک ان نعمتوں کو ہمارے لیے شفا کا سبب بنائے، صحت کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔